بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام طبرانی معجم الکبیر میں حدیث نمبر 7412، امام حاکم المستدرک میں حدیث نمبر 6562، ابن اسیر اسد الغابہ میں 2507 پر روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت صاصہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھنے آئے۔ مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو، کیا کہتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، کیا ان کا بھی اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا؟ کیا اس کا اجر ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو بتا تو نے کیا نیکی کی ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اونٹوں کا تاجر ہوں، میرے پاس کافی اونٹ تھے۔ ایک دفعہ میری 10 ماہ کی 2 گابن اونٹنیاں گم ہو گئیں، چنانچہ میں ایک اپنے اونٹ پر سوار ہو کر ان کی تلاش میں نکل پڑا۔ اسی دوران مجھے کھلے میدان میں 2 کمرے نظر آئے، میں ان کی طرف بڑھنے لگا۔ ان 2 کمروں میں سے ایک کمرے میں ایک عمر رسیدہ بوڑھا شخص ملا، تو میں نے ان سے کہا، کیا آپ نے 2 گابن اونٹنیاں دیکھی ہیں؟ اس کے جواب میں اس بوڑھے نے کہا، ان 2 اونٹنیوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ میں نے کہا، ان پر بنی دارم، یعنی بنی دارم حضرت صاصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کا نام تھا۔ میں نے کہا کہ ان پر بنی دارم کی علامت لگی ہے۔ اس پر اس نے کہا، ہمیں آپ کی دونوں اونٹنیاں ملی ہیں، ہم نے ان کے بچے جنوائے اور ان کی دیکھ بھال کی، یعنی وہ گابن تھیں۔ ان کے بچوں کی ولادت کے وقت، اس کے بعد ان کی دیکھ بھال ہم نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے تمہاری قوم عرب کے قبیلے مضر کے ایک گھر کو خوشحال کر دیا ہے۔ وہ بوڑھا شخص مجھ سے محو گفتگو تھا۔ اسی دوران ایک عورت نے دوسرے کمرے سے آواز دی، بچہ جننے والی نے بچہ جن دیا ہے۔ جس عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہونی تھی، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو چکی ہے۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے کہا، کیا جنا ہے؟ اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو ہمارے ساتھ ہماری قوم میں شریک ہوگا، اور اگر لڑکی ہوئی تو میں اس کو دفن کر دوں گا۔ اس کے جواب میں اس عورت نے کہا، لڑکی ہے۔ میں نے کہا، یہ زندہ درگور ہونے والی بچی کون ہے؟ اس بوڑھے نے کہا، میری بیٹی ہے۔ میں نے کہا، میں تم سے اس بچی کو خرید لیتا ہوں۔ اس بوڑھے نے کہا، اے تمیمی، کیا تم مجھ سے یہ کہنا چاہتے ہو، کیا تم مجھے اپنی لڑکی بیچو گے؟ حالانکہ میں نے تمہیں بتلا دیا ہے کہ میں عرب کے قبیلے مضر کا آدمی ہوں۔ گویا یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم اپنی لڑکی کو بیچ دیں۔ حضرت صاصہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، میں تم سے تمہاری لڑکی کو بطور ملکیت نہیں خرید رہا، بلکہ میں تو صرف اس کی روح خرید رہا ہوں کہ تم اس کو قتل نہ کرو۔
اس بوڑھے نے کہا تم کتنی قیمت میں خریدو گے؟ میں نے کہا میں اپنی ان 2 اونٹنیوں اور ان کے دونوں بچوں کے عوض اس بچی کی روح کو خریدتا ہوں۔ اس بوڑھے نے کہا کیا تم اپنے اس اونٹ کو بھی قیمت میں شامل کرو گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس اونٹ کو بھی قیمت میں شامل کر دوں گا، اس شرط پر تم اپنا ایک قاصد میرے ساتھ بھیجو۔ جب میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا تو تمہارا یہ اونٹ تمہیں وہ لٹا دے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پس جب میں اپنے گھر والوں کے پاس پہنچا تو میں نے اس کا اونٹ واپس لوٹا دیا۔ اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کو دیا اور نوکرانی سے کہا کہ اسے دودھ پلاتی رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو میں نے اپنے جی میں سوچا یہ کام تو بڑا ہی بلائی والا ہے۔ مجھ سے پہلے عرب کے کسی شخص نے ایسا خیر کا کام سر انجام نہیں دیا تھا۔ پھر میں لگاتار اس خیر کے کام میں لگ گیا، چنانچہ اسلام کے ظاہر ہونے تک میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے۔ ہر ایک بچی کو 2 گابن اونٹنیوں اور 1 اونٹ کے بدلے میں خریدتا تھا۔ اس طرح میرے پاس 360 بچیاں جمع ہو گئیں اور اب میرے پاس 360 بچیاں ہیں جن کی کفالت میں کرتا ہوں، جن میں سے کچھ کی شادیاں ہو گئیں اور کچھ جوان ہیں اور کچھ ابھی بچیاں ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا میرا مالک اور آپ کا خدا مجھے اس کا اجر دے گا؟ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے، مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کے فرمانے لگے یہ تجھے اجر ہی تو ملا ہے کہ رب کریم نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہ تو تیرا دنیا کا اجر ہے، اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن رب کریم تمہارے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دے گا۔